کپتان کی تقدیر، پاکستان میں دہشت گرد جبکہ دنیا میں امن کا سفیر۔ سردار اختر مینگل نے بلوچستان کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے کیا بتایا؟ عمران خان کو عدالت سے کس چیز کا ریلیف مل گیا؟ ناظرین، ان تمام باتوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آج عمران ریاض نے اپنے تازہ ترین ویلاگ میں یہ بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کو امن کے نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، عمران ریاض نے بتایا کہ ایک عمران خان صاحب اور دوسری ماہرنگ بلوچ صاحبہ، دونوں کو اس پرائز کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ لیکن دوستو، ستم یہ ہے کہ دونوں لوگ ہی اس وقت جیل میں موجود ہیں۔ حکومت پاکستان کے کام چیک کریں کہ جن لوگوں کو دنیا امن کے نوبل پرائز کے لیے نامزد کر رہی ہے، پاکستانی سرکار نے ایسے دو لوگوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، اور وہ بھی دہشت گردی کے الزام میں۔ جن دو لوگوں کو نامزد کیا گیا، دونوں اس وقت پاکستان کی حکومت کے جبر و فسائیت کا شکار ہیں۔ عمران ریاض نے کہا کہ دونوں اس وقت جیلوں میں موجود ہیں اور دہشت گردوں پر بھی اتنے مقدمات نہیں ہوتے جتنے عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر کر دیے گئے ہیں۔ عمران ریاض نے کہا کہ عمران خان کو دنیا کہہ رہی ہے کہ امن کا سفیر ہے، ان کو امن کے نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے، لیکن حکومت پاکستان ان کو دہشت گرد کہتی ہے۔ عمران ریاض نے کہا کہ عمران خان نے دنیا میں امن لانے کے لیے اپنا کردار ادا بھی کیا ہے، ورنہ جس طرح افغانستان میں جنگ چھڑی ہوئی تھی وہ 20 سال سے نہیں ختم ہو رہی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو ختم کیا جائے۔ عمران ریاض نے کہا کہ خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو قائل کیا کہ بات چیت شروع کی جائے، وہ انیشیٹو بھی عمران خان صاحب کا تھا، پھر ہی پاکستان میں امن آیا۔ عمران خان نے ڈرون حملے رکوائے، جب اپوزیشن میں تھے تب بھی رکوائے، اور جب حکومت میں آئے تب بھی اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان میں شدت پسندی میں کمی آئی، بات چیت کے ذریعے دروازے کھولے گئے، افغانستان کے ساتھ بات کی گئی، مسلح گروہوں کو انگیج کیا گیا، جہاں پر آپریشن کرنا تھا وہاں پر آپریشن بھی کیے گئے، مگر پہلے بات چیت کی گئی۔ عمران خان کے دور میں بہترین امن و امان کی صورتحال تھی، لیکن اب بدترین ہو چکی ہے۔ ناظرین، عمران ریاض کا کہنا تھا کہ جس شخص کو دنیا امن پرائز کے لیے نامزد کر رہی ہے سمیت ماہرنگ بلوچ کو، وہاں پر پاکستانی حکومت ایسے لوگوں کو دہشت گرد قرار دے کر جیلوں میں بند کر دیتی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ پاکستان آج ترقی نہیں کر رہا۔ جو بھی لوگ پاکستان کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں اور پاکستان کے حق میں کام کرتے ہیں، پاکستان ہمیشہ ان لوگوں کو ہی تکلیف دیتا ہے۔ یہ مثال صرف عمران خان اور ماہرنگ بلوچ کے لیے نہیں، بلکہ پاکستان کا ہر وہ ہیرو جس نے پاکستان کے لیے کچھ کیا، ہماری ریاست نے اس کے ساتھ یہی سب کچھ کیا۔ پاکستان میں عمران خان سے بڑا نام اس وقت کوئی بھی نہیں۔ دنیا بھر میں عمران خان پاکستان کی پہچان ہے، پہلے کرکٹ کے ذریعے، پھر اپنے فلاحی کاموں کے ذریعے، اور اب اپنی سیاست کے ذریعے۔ جب خان حکومت میں تھا تو انہوں نے خطے میں امن قائم کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ انگیج کیا، اور افغانستان سے امریکہ کے کامیاب انخلا میں بھی مدد کی، جس کی وجہ سے پاکستان سمیت افغانستان میں بھی امن آیا تھا۔ ناظرین کرام، عمران خان کی انہی کاوشوں کی بدولت انہیں امن پرائز کے لیے نامزد کیا گیا ہے، مگر ہمارے ملک میں کچھ سیاستدان ایسے ہیں جو عمران خان کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک عمران خان دہشت گرد صرف اس لیے ہے کہ اس نے پاکستان میں موجودہ نظام کو چیلنج کیا اور سٹیٹس کو توڑنے کی بات کی، لہٰذا سٹیٹس کو نے عمران خان کو جھوٹے مقدموں کے ذریعے جیلوں میں پھنسا دیا ہے۔ عمران ریاض نے بتایا کہ عمران خان کا ہمیشہ سے اس بات پہ موقف رہا ہے کہ جب تک بات چیت نہیں ہوگی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ عمران خان نے ہمیشہ یہ موقف اپنایا کہ جنگوں سے مسائل کا حل نہیں ہوتا، جنگوں سے صرف دونوں طرف نقصان ہوتا ہے، ہمیشہ مسئلے کا حل بالآخر میز پر ہی نکلتا ہے، اور دنیا گواہ ہے کہ ہر جنگ کا حل اسی طرح نکلا۔ جب کبھی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا تو وقتی طور پر کسی ایک سائیڈ کو لگتا ہے کہ وہ جیت گیا، لیکن دوسری سائیڈ کچھ عرصے بعد تیار ہو کر ایک مرتبہ پھر حملہ آور ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ روس اور یوکرین کی مثال ہمارے سامنے ہے، بالآخر روس اور یوکرین کو بھی میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنا پڑ رہی ہے، اور اگر ان دونوں ممالک میں جنگ ختم ہوئی تو وہ بھی گفتگو کے ذریعے ہوگی۔ یہی عمران خان ہمیشہ گفتگو کرتے تھے تو انہیں یہودی ایجنٹ کہا جاتا تھا۔ آج عمران خان کی کاوشوں کی بدولت انہیں امن پرائز کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ بلوچ رہنما سردار اختر مینگل نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ہم شدید تشویش اور غم و غصے کے ساتھ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں لک پاس ٹنل پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائدین اور کارکنوں پر حکومتی فورسز کی جانب سے شیلنگ کی گئی، جس کی وجہ سے 250 سے زائد کارکنوں کو بلا جواز گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ ریاستی جبر، پرامن اور آئینی احتجاج کو کچلنے کی ایک مذموم کوشش ہے۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری تحریک
تحریک مکمل طور پر پرامن ہے اور ہمارے مطالبات نہایت جائز اور انسانی بنیادوں پر ہیں۔ ہمارا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو جنہیں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے انہیں فی الفور رہا کیا جائے۔ سردار اختر مینگل نے کہا کہ ان کی رہائی کے بغیر کوئی مذاکرات، کوئی یقین دہانی اور کوئی وعدہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ کارکنوں پر حملے، گرفتاریوں اور ریاستی طاقت کے استعمال سے ہماری آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بلوچ قوم ظلم کے سامنے جھکنے والی نہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام گرفتار افراد کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور ہمارے جائز مطالبات کو تسلیم کیا جائے۔ بصورت دیگر حالات کی تمام تر ذمہ داری ریاستی اداروں پر عائد ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت لک پاس پر موجود ہیں جہاں تمام داخلی راستوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ سے لانگ مارچ میں شریک افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور شدید شیلنگ بھی کی جا رہی ہے۔ میری سینئر قیادت پر بھی براہ راست شیلنگ اور فائرنگ ہو رہی ہے۔ ہم کوئٹہ کی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ لک پاس کے دوسری جانب پہنچیں اور مستونگ کی عوام سے گزارش ہے کہ وہ اپنی طرف سے لک پاس پر جمع ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم مضبوط ہیں، ہم اپنے مقصد کے لیے پرعزم ہیں اور سب سے بڑھ کر ہم پرامن ہیں۔ ہمیں کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جیل میں کتب فراہمی اور بچوں سے ٹیلی فونک گفتگو کروانے کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے جیل سپرنٹنڈنٹ کو ہدایت جاری کر دی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے بانی پی ٹی آئی کے دونوں درخواستیں منظور کی اور حکم دیا کہ ملزم کو کتابیں فراہم کی جائیں، جبکہ عید سے قبل ملزم کی بچوں سے ٹیلی فونک گفتگو بھی کروائی جائے۔ عدالت نے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو ہدایات جاری کر دی ہیں، جس کے بعد اب یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کتابوں کی فراہمی شروع کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ عید سے پہلے کپتان کی اپنے بیٹوں سے بھی گفتگو کروائی جائے گی۔ عمران ریاض نے کہا، کسی بھی جیل کے قیدی کا یہ حق ہوتا ہے کہ اسے اپنے خاندان سے بات کروائی جائے، مگر پاکستانی حکومت نے عمران خان کے ساتھ مختلف رویہ رکھا ہوا ہے۔ ان کو نہ ان کے خاندان سے ملنے دیا جاتا ہے اور نہ ہی مہینوں سے ان کے بیٹوں سے بات کروائی گئی ہے، جو کہ سراسر جیل کے قوانین کے خلاف ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس بارے میں سوچے کہ جو سلوک آج وہ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں، جب کپتان کی حکومت آئے گی تو انہیں اگر جیل جانا پڑا تو کیا کپتان بھی یوں ہی کرے گا؟ سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ اختلافات میں اتنا آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ کل کو آپ کے خود کے لیے مسائل پیدا ہوں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آئر کی نیوز۔ اللہ حافظ۔ کپتان کی تقدیر، پاکستان میں دہشت گرد جبکہ دنیا میں امن کا سفیر۔ سردار اختر مینگل نے بلوچستان کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے کیا بتایا؟ عمران خان کو عدالت سے کس چیز کا ریلیف مل گیا؟ ناظرین، ان تمام باتوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آج عمران ریاض نے اپنے تازہ ترین ویلاگ میں یہ بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کو امن کے نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، عمران ریاض نے بتایا کہ ایک عمران خان صاحب اور دوسری ماہرنگ بلوچ صاحبہ، دونوں کو اس پرائز کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ لیکن دوستو، ستم یہ ہے کہ دونوں لوگ ہی اس وقت جیل میں موجود ہیں۔ حکومت پاکستان کے کام چیک کریں کہ جن لوگوں کو دنیا امن کے نوبل پرائز کے لیے نامزد کر رہی ہے، پاکستانی سرکار نے ایسے دو لوگوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، اور وہ بھی دہشت گردی کے الزام میں۔ جن دو لوگوں کو نامزد کیا گیا، دونوں اس وقت پاکستان کی حکومت کے جبر و فسائیت کا شکار ہیں۔ عمران ریاض نے کہا کہ دونوں اس وقت جیلوں میں موجود ہیں اور دہشت گردوں پر بھی اتنے مقدمات نہیں ہوتے جتنے عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر کر دیے گئے ہیں۔ عمران ریاض نے کہا کہ عمران خان کو دنیا کہہ رہی ہے کہ امن کا سفیر ہے، ان کو امن کے نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے، لیکن حکومت پاکستان ان کو دہشت گرد کہتی ہے۔ عمران ریاض نے کہا کہ عمران خان نے دنیا میں امن لانے کے لیے اپنا کردار ادا بھی کیا ہے، ورنہ جس طرح افغانستان میں جنگ چھڑی ہوئی تھی وہ 20 سال سے نہیں ختم ہو رہی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو ختم کیا جائے۔ عمران ریاض نے کہا کہ خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو قائل کیا کہ بات چیت شروع کی جائے، وہ انیشیٹو بھی عمران خان صاحب کا تھا، پھر ہی پاکستان میں امن آیا۔ عمران خان نے ڈرون حملے رکوائے، جب اپوزیشن میں تھے تب بھی رکوائے، اور جب حکومت میں آئے تب بھی اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان میں شدت پسندی میں کمی آئی